السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں غار سور کے دامن میں. الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت میرے ماموں جان علی یان کے نانا ابو بھی شامل ہیں اور حافظ نبیل بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ اس وقت شامل ہیں. والدہ بھی بیک اینڈ پہ موجود ہیں. غار سور کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ بھی ہوگا، لیکن اس مناسبت سے کہ یہ جو سی پہاڑ کی چوٹی ہے یہ غار سور ہے اور یہاں پہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. ہم تھوڑا سا اس پہ رہنمائی لیتے ہیں جناب مولانا بشیر الحق صاحب جو میرے ماموں جان بھی ہیں. جی السلام علیکم. ہم غار سور کے دامن میں آئے ہوئے ہیں اور بچوں کے ساتھ. یہاں پہاڑی ہے، اوپر پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا ہے، کل ذرا مشکل ہے، رستہ مشکل ہے، بچوں کے ساتھ چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں ہی ہم دیدار کرتے ہیں. یہ وہ غار ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر بٹھا کر جو ہے وہ ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں آئے تھے. اور یہاں اس غار پہ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو کافر لوگ یہاں پیچھا کرتے کرتے آپ کے پاس آ گئے تھے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاؤں جب وہ دیکھے تو گھبرا گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر نہ گھبراؤ، لا تحزن ان اللہ معانا، مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں اور تو سوراخ صدیق اکبر نے بند کر دیے تھے، لیکن ایک سوراخ نہیں بند تھا، وہاں پر آپ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی اور وہ ایک سانپ تھا اندر. اس نے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتا تھا. اس ایڑی کا اس جو ہے وہ ڈسا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی. آپ نے پوچھا ما یبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ کے آنسو گر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے جو ہے وہ ڈسا ہے اور یہ سانپ جو ہے مجھے اسی کی جو مجھے تکلیف ہے. تو آپ نے اپنے لعاب مبارک صدیقوں کے ساتھ زخم پر لگایا تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آئے تھے اور پھر کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے. تو صدیق حضور نے پوچھا یا صدیق اکبر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب آگے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آگے آ جاتا ہوں، جب پیچھے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں. تو یہ وہ پہاڑی ہے جہاں مبارک پہاڑی ہے، غار ہے، اس میں لوگ دور دور سے آتے ہیں، وہ دیدار کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. میں نے خود دیدار کیا ہے اس غار کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ سنت پر، نقش قدم پر اور سوائے رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایان آپ نے کون سی آیت پڑھنی تھی اس جی اس موقع پہ آیت ہوتی ہے، قرآن میں آیت ارشاد ہوتی ہے کہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. لا تحزن، گھبرائیے مت، ان اللہ معانا. جب یہی بات میرے والد بزرگراہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدیق اکبر لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معانا. اور ایسے ہی قبر مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے. تو اس ادھر بھی اللہ بھی ہے، رسول اللہ سے اللہ کا رحمت کاملہ کا نزول ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. السلام علیکم.